کہ جو انسان کو قانون سازی کا حق ہے یا نہیں ہے. سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ جناب انسان کو قانون کا پورا حق ہے جناب، کہ انسان جو کرنا چاہے تو وہ میجورٹی کے لحاظ سے وہ معاملہ بات ختم. اس کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل جیسے بدکاری کو وہ جائز کہتے ہیں، پھر ایک جنس پرستانہ جو شادیاں یعنی مرد مرد کے ساتھ شادی، عورت عورت کے ساتھ، تو یہ یورپ امریکہ میں آپ کو نظر آتے ہیں نا کیسے. حالانکہ بدکاری اور ہمجنس پرستی یہ خود جوز اور کرسچنز مذہب اس میں یہ حرام ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کو اسی لیے قانونی طور پر جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ سیکولر معاملہ ہے، جو جو کرنا چاہیں کریں. تو اب مذہبی فقہا پھر اس میں کہتے ہیں کہ جناب اہل مذہب خواہ وہ قدیم روایت پسند ہو یا اعتدال پسند، سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ انسان کو اس معاملات میں قانون سازی کا حق حاصل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح طور پہ کوئی حکم نہیں ہے. جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کوئی حکم ہے وہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن جو نہیں ہے معاملہ تو اس میں مثال کے طور پر کہ جیسے آپ نے یہ ٹریفک کا کوئی قانون بنانا ہے، اس میں دین کا کوئی حکم نہیں ہے، جیسے مرضی ہے کر لیں، رائٹ سے چلانی ہے گاڑیاں ایسے چلا لیں، لیفٹ پہ چلانی ہے کر لیں. تو مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ مختلف طریقے چل رہے ہیں اور اس میں دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، تو بات ختم. پھر آپ کر لیں، پھر آپ اپنا قانون بنا لیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن جہاں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو تواتر کے ساتھ پورے اتفاق ہے سب مسلمانوں کا، تو وہاں پہ پھر وہی قانون ہوگا. تاہم جن امور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا تو ماں ٹھیک ہے انسان قانون کر سکتا، پھر کیا عرض ہے. یہ وہی اگزامپل جیسے میں نے عرض کی ٹریفک کی، اسی طرح انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ، اس کے کچھ سٹینڈرڈ بنانے ہیں، کاروبار کے کچھ آپ نے کوئی قانون بنانا ہے جس میں دین کا کچھ معاملہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی عرض نہیں. تو مغربی ممالک میں مذہبی پوپ کا کنٹرول تھا جس کی وجہ سے سیکولرزم بنی. یعنی یہ اس کے لیے کرسچینٹی کی ہسٹری کو پڑھیں، یورپ کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اب سے کوئی 700-800 سال پہلے مذہبوں حکومت اسپیشلی پوپ ہی کا کنٹرول تھا حکومت میں. یعنی اس کے لیے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جیسے بادشاہ جو ہے اس پہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ پوپ ان کے اعتراض ان کو جناب وہ ناراض ہیں، تو بادشاہ پہنچ جاتے تھے اور وہ پوپ کے گھر پہ کھڑے ہو کے کئی گھنٹوں کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ جناب پوپ باہر تشریف لائیں تو ہم ان سے اپنی معذرت کر لیں اور معاملہ چلے. تو یہ اتنا طاقت تھی. تو اس لیے پھر جو دنیاوی معاملات میں سیکولرزم وہاں شروع ہوئی ہے. تو مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہے، قرآن اور سنت میں کوئی بہت لمبی لمٹ نہیں ہے، بلکہ ایتھکس کی کچھ لمٹ ہے، پوری آپ پڑھ لیں قرآن اور سنت میں تو شریعت کے چند احکامات ہیں، وہ آپ اگر پوری لسٹ کر لیں جتنا آپ نے اب تک پڑھا ہے تو دین قرآن اور سنت میں ٹوٹل لسٹ آپ کو مل جائے گی، کچھ زیادہ کوئی 10-15 پیجز پہ. بس وہی ہے جو دین کا حکم ہے. باقی انسانوں نے جو کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنا قانون سازی کر لیں، اس لیے کسی سیکولرزم کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی دلیل ہے. اب یہ اگلا کوشچن نیشنلزم کہ یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو تمام فقہ کہتے ہیں جی نیشنلزم ٹھیک ہے، یہ جو ہر قوم الگ ہے تو ہوتی ہے، نیچرل ہے معاملہ. اس کے لیے پھر وہ یہ دلیل سورۃ الحجرات ہی کی آیات سے ہی کرتے ہیں. تو اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، ہم نے آپ کو ایک ہی مرد اور ایک ہی خاتون سے پیدا کیا،
پھر آپ کو قوموں اور قبیلوں کی شکل دی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو نیک بندہ وہ ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو جان لیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور آپ کا ایک پورا وژڈم، علم اور وژڈم کا ایک پورا مالک اللہ ہے۔ خبیر سے مراد خبر، یعنی آپ کی پوری انفارمیشن، پوری وژڈم اور ڈیٹا بیس پورا آپ کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو۔ تو اس لیے یہ جو فرق ہے قومیں قبیلے، ٹھیک ہے رہے، نو پرابلم، لیکن پھر مزید یہ بھی اس سے پہلے والی آیت میں بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اہل ایمان، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح خواتین بھی دوسرے خاتون کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے سے تانا جوئی مت کیجیے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھیں۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام رکھنا بہت ہی بری بات ہے۔ پھر جو لوگ توبہ نہ کریں گے تو وہی ظالم ہے، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کریں گے پھر وہ۔ تو یہ اس کا مطلب کہ قومیں رہیں بے شک الگ، لیکن ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، بس اصل بات یہ۔ تانا جوئی نہ کریں۔ تانا جوئی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی برا نام، برا ٹائٹل رکھ کے تو وہ نہ کریں، بس یہ بات۔ عزت ایک دوسرے کی کریں اور بے شک قوم رہے، نو پرابلم۔ اچھا، تمام فقہا یہ کہتے ہیں نیشنلزم میں قرآن اور سنت میں ہمیں ایک عمل کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی نیشنلزم میں کچھ احکامات ایسے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسے قوم پرستی کے بجائے ہم فرقے اور گروپ بنا لیتے ہیں نا، اس کے لیے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا تجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ مجبور نہ کرے کہ آپ عدل نہ کریں۔ عدل کیجئے کیونکہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے کیونکہ آپ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اب وہ یہ نا، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک قوم پرستی میں ہوا کہ بس جناب ہماری قوم جو ہے نا، ہم بس وہ چاہے نیکی پہ ہم بھی نیکی پہ کریں گے، وہ برائی کریں گے ہم بھی برائی کریں گے۔ یہ فرمایا اگر قوم، آپ کی قوم اگر دوسری کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی قوم کی غلطی پہ کریں کہ ہاں جی غلط ہے، وہ دوسری کی بات درست ہے، یہ کریں۔ اور فرقوں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ فرقے بھی پریکٹیکلی وہ الگ الگ قومیں بن چکی ہیں، تو یہ نہ کریں، عدل پہ رہیں، یعنی کہ کس کی بات درست ہے، خواہ وہ دوسری قوم، دوسرے فرقے کا ہے، دوسرے مذہب کا بھی بندہ ہے، تب بھی آپ اس کو مانیں کہ ہاں جناب اس کی بات درست ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے مابین دوستی کروایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ یعنی مسلمانوں کے الگ قومیں بن گئیں، الگ گروپ بن گئے، فرقے بن گئے، تو تب بھی ان کو دوست بنائیں، بھائی بھائی بنائیں، تعلق اچھے ہوں تو ٹھیک ہے۔ کسی کو غلط فہمی ہو گئی، کسی اسکالر کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، تب بھی نو پرابلم، آپ دلیل کی بیسس پہ فیصلے کریں، مراد ہے۔ اور ایک دوسرے سے تب بھی اچھا ایٹیٹیوڈ، اختلاف کے ساتھ تب بھی ایک دوسرے سے اچھی طرح ملتے جلتے رہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع یعنی آخری حج میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، اس میں تو پورا تواتر ہے، پوری امت اس پہ ایگری ہے معاملہ. تو فرمایا کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا. تے لوگوں اب سن لیجئے کہ آپ کا رب ایک ہی ہے. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. عجمی کون تھے؟ کہ جو نان عرب ہے، اس میں فرمایا. اور فرمایا اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی پر بھی کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہے. نہ کوئی کالا کسی گورے سے بہتر ہے اور نہ کوئی گورا کسی کالے سے. فضیلت صرف اور صرف تقوی کے سبب ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ وہ ایتھکس جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکامات جو بتا دیے ہیں قرآن میں اور سنت میں، تو بس وہی ہے کہ جس سے آپ تقوی اختیار کرتے ہیں. اپنے ساتھی آپ کے فرقے کے یا آپ کے پارٹی کے جو لوگ ہیں تو وہ بھی اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور دوسروں کے ہاں اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو بھائی دونوں میں کسی پہ کچھ نہ کریں، بلکہ اپنے بھائی بہنوں تک صرف اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ کرام میں کسی میں کوئی غلطی دیکھتے تھے تو اس کے نام پہ ٹائٹل نہیں کرتے تھے، بلکہ اوور آل بتاتے تھے کہ بھی دیکھیں جی ایسا بھی ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں. تو جس میں سے غلطی ہوتی تھی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے تھے معاملات کو. تو اصل طریقہ یہ ہے. تو جناب یہ اوور آل اس پہ بات ہوئی ہے. جو کوشچنز ہیں بلا تکلف پوچھ لیں. اب آگے چل کے ہم بڑے کریٹیکل قسم کے ایشوز پہ اب ہماری اگلی ڈسکشن ہوگی کہ جس میں ہم بہت تفصیل سے لے کے ایک یہ جیسے خلافت اور اسلامی حکومت بنانا، اور اس کے لیے یعنی یہ خواہش تو ہر ایک کو ہوگی نا کہ اسلامی حکومت بن جائے اور یہ معاملہ ہو، لیکن کریں کیسے؟ کیا اس کے لیے ہم جہاد کریں؟ یعنی اپنی ملک میں ہی ہم کوئی جنگ کر لیں، کوئی معاملہ کر لیں، یا کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو یہ اب آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے اور یہ بڑے کریٹیکل کوشچنز ہیں. تو اور پھر حکومت بن جائے تو اس میں کیا کیا احکامات قرآن مجید میں، سنت میں کیا ہے، تو اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. تو اصل یہ چیز ہے. اس کو اگلے لیکچرز میں ہم یہ آپ کہہ لیں کہ سوشل سائنسز کے وہ سوالات ہیں جو دین سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ ہم کریں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.